الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين آج کی اس مجلس کا آغاز مقدس کلام کی تلاوت پاک سے ہوا تھا اور قاری صاحب نے بھی اپنی تلاوت کے اندر اس آیت مبارکہ کو شامل فرمایا تھا جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر، کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ مہینوں کی تعداد 12 کس دن سے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ نظام شمسی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کی ہے، یہ مہینوں کی تعداد اسی وقت سے ہے۔ یہ مہینے ایک سرکل کی حیثیت رکھتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے
4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے بالخصوص یہ فرمایا اپنے اس ٹھوس دین کے ذریعے ذالک الدین القیم، فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنے، کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان میں 3 تواتر کے ساتھ اور 1 مہینہ شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی حرمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ لیکن اس کی نقیض یہ نہیں، اس کی ضد یہ نہیں کہ یہ 4 مہینے جو ہیں ان کے علاوہ آپ ظلم بھی کر سکتے ہیں، زیادتی بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں، بلکہ ان کی ایک اہمیت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ ہوتا ہے کہیں بھی کیا جائے، لیکن اگر وہ گناہ کسی مقدس جگہ پر کیا جائے تو اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ٹیڑھا پن اختیار کرے گا تو اسے دردناک عذاب دیں گے۔ یہ ظلم ہے، اور بالخصوص جب حدود حرم میں کریں گے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ کسی عورت کے ساتھ بھی یہ بدکاری کیوں نہ کی جائے، وہ گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ زنا اپنی کسی پڑوسن کے ساتھ کیا جائے تو اس کا گناہ زیادہ ہے، حالانکہ ہے یہ بھی گناہ۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لو ان الرجل زنا حلیلۃ جارہ، اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر اپنے محلے اور پڑوس کو چھوڑ کر یہ 36 عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تو اتنا گناہ نہ ملتا۔ تو بعض صورتوں میں گناہ پڑ جاتا ہے۔ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یہی گالی ماں باپ کو دی جائے تو پھر یہ گناہ پڑ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لعن اللہ من سب والدہ، جس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور احادیث سے یہ ثابت ہے کسی آدمی کے جہنمی ہونے کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی علامت سامنے آ جائے وہ شخص جہنمی۔ پہلی علامت یہ ہے
جس شخص کے لیے قرآن میں یا حدیث میں جہنمی ہونے کا لفظ استعمال ہو وہ شخص بھی جہنمی. اور دوسری علامت یہ ہے کہ جس شخص کے لیے قرآن میں یا حدیث میں اس طرح کے الفاظ مرقوم ہو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس طرح کے الفاظ اگر کسی شخص کے لیے قرآن میں آ جائیں یا حدیث میں آ جائیں وہ شخص بھی جہنمی. اور تیسری علامت جس شخص کے لیے قرآن میں یا حدیث میں لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہو وہ شخص بھی جہنمی. تو یہاں گالی دی اور گالی کس کو دی؟ ماں باپ کو دی. فرمایا اس پہ لعنت ہے، مانا یہ کہ یہ شخص جہنمی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے مگر بعض موقعوں پر گناہ بڑھ جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ گناہ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ایک گناہ گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے نیکی نیکی ہے لیکن بعض مواقع پر وہ نیکی بڑھ جاتی، بعض نیکیوں پر فوقیت. فرض نماز کے علاوہ نفل نماز ہے، اس میں چاشت کی نماز بھی ہے، اس میں تہجد کی نماز بھی ہے، بہت ساری نمازیں ہیں. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ فرائض کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز جو ہے یہ افضل ترین نماز ہے. یہ ثواب میں آگے بڑھ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد نوافل کے اندر پیر کا روزہ بھی ہے، جمعرات کا بھی ہے، ہر مہینے کے درمیانی دنوں کے 3 روزے بھی ہیں، بہت سارے روزے ہیں، ان میں افضل ترین روزہ کون سا ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے. بعض مقامات پر فوقیت ہوتی ہے. اب آپ ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں، پیغمبر صاحب اسلام فرماتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر وہی نماز آپ مسجد نبی میں ادا کرتے ہیں تو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اگر وہی نماز آپ کسی اور جامع مسجد میں ادا کرتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. نماز تو وہی ہے نا. بعض مواقع کو فوقیت مل گئی. ہر آدمی دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض موقع ایسے ہیں کہ ان کو فوقیت ہے، اس کو افضلیت حاصل ہے. پیغمبر صاحب والسلام فرماتے ہیں افطار کے وقت اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. فرمایا کوئی بزرگ آدمی سفید ریش اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو میں خالی کیسے لٹاؤں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب مسافر حالت سفر میں دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مریض حالت مرض میں جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے لیکن بات تو بات پر فوقیت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مریض کے علاوہ کسی اور کی دعا قبول نہیں ہوتی، والدین کے علاوہ کسی اور کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایک مقام ہے، انبیاء میں بھی مقام ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ انبیاء جو ہیں ان انبیاء میں بھی فضیلت ہے.
بعض نبی کو بعض نبی پر فوقیت ہے، فضیلت، ان کا مقام زیادہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم فلا فخر، اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم کی پوری اولاد کا سردار بنایا ہے، فلا فخر، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ یہ ایک فضیلت، تمام فرشتوں میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ ان کا ایک مقام ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی انبیاء کا کوئی مقام نہیں، یہ باقی فرشتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح یہ 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ امید ہے کہ آپ ساتھیوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ معنی یہ کہ ان مہینوں میں اگر تم نے گناہ کیا، وہ ایک گناہ نہیں بلکہ دگنا گناہ ہو۔ اب ان مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کی تاریخ ہمارے سامنے یہ آئی کہ اس کی عظمت، اس کی حرمت اس دن سے ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے اس کی عظمت ہے، اس کی حرمت ہے۔ یہ عظمت کیوں ہے؟ یہ اس کی حرمت کیوں ہے؟ یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسان تو ایک خادم کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایک نوکر ہے، تو ایک غلام ہے، کہ رحمان اس پر مستوی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر کیسے مستوی ہے؟ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، کیفیت کوئی نہیں جانتا، کیفیت کوئی نہیں جانتا۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کے استواء کی کیفیت کے بارے سوال کرنا یہ گمراہی ہے۔ یہ سوال صحابہ نے نہیں کیا۔ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا کیوں بنایا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن سے معلوم ہو گیا۔ یہ حرمت والا مہینہ اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان بنائے ہیں، جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے۔ اس کی تاریخ معلوم ہو گئی۔ یہ حرمت والا کیوں ہے؟ میری معلومات کے مطابق دین اسلام اس کے بارے خاموش ہے، قرآن اس کے بارے خاموش ہے، حدیث میری معلومات کے مطابق اس کے بارے خاموش ہے کہ کیوں ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے، شعبان کے کیوں نہیں کیے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے نہیں ہے۔ 11 مہینوں کو چھوڑ دیا، 1 مہینے کے روزے فرض کیوں کیے؟ یہ کیوں کا جملہ استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو جو کچھ بتا دیا جائے آپ اس کو سمجھے، اس پہ عمل کریں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اب اس کی تاریخ کچھ یوں بھی پیش کی جاتی ہے کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ اس بنا پر اس محرم الحرام اور اس کی بالخصوص 10 تاریخ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے، خلق اللہ آدم یوم عاشورا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔
خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے جس دن قلم کو پیدا کیا محرم کی 10 تاریخ تھی. یہ بھی ایک روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ لوح کو جو پیدا کیا، تختی کو، خلق اللہ القلم واللوح کمثلہ یوم عاشوراء، تختی کو اللہ نے پیدا کیا، قلم کو اللہ نے پیدا کیا، محرم کی 10 تاریخ تھی. اخرج اللہ نوحا من السفینۃ یوم عاشوراء. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے جس دن نکالا اپنی قوم سمیت، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. وولد ابراہیم یوم عاشوراء، ابراہیم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے محرم کی 10 تاریخ تھی. وانجاہ اللہ من النار یوم عاشوراء، جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چشے سے نجات ملی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. اخرج اللہ یونس من بطن الحوت یوم عاشوراء، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے جس دن باہر نکالا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. اخرج اللہ یوسف من السجن یوم عاشوراء، جس دن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات دلائی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. ورد اللہ علی یعقوب بصرہ یوم عاشوراء، جس دن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس لوٹایا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. یہ بھی ایک تاریخ ہے جو ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے. یہ باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں. وَأَوَّلُ يَوْمٍ نَزَلَ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ یوم عاشوراء، سب سے پہلے آسمان سے جس دن بارش برسی تھی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. یہ بھی ایک روایت ہے. یہ محرم الحرام کی ایک تاریخی حیثیت جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے محرم الحرام کی شرعی حیثیت پیش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے یہ تاریخی حیثیت اور اس سے متصل جو شرعی حیثیت پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے من صام یوم عاشوراء غفر له 40 سنہ، غفر اللہ له 40 سنہ، جس نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بھی اس کی ایک شرعی حیثیت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور محرم کی 10 تاریخ کی رات اگر کسی نے 4 رکعتیں نماز پڑھ لی، من صلی 4 رکعات، جس نے 4 رکعتیں پڑھ لی، غفر اللہ له 50 عاما ماضیۃ و 50 عاما مستقبلۃ. تو ایک روایت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے اس پڑھنے والے کے ماضی کے 50 سال اور مستقبل کے 50 سال، مانا اگر اس کو 100 سال کی زندگی مل جائے تو سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. محرم کی 10 تاریخ کی شرعی حیثیت کے بارے یہ بات بھی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ وَسْتَعُوا عَلَيْهِ عَلَىٰ أَهْلِيكُمْ وَسْتَعُوا فِيهِ عَلَىٰ أَهْلِيكُمْ، کہ جب محرم کی 10 تاریخ ہو اپنے دسترخوان کو فراخ کر دیا کرو، اپنے دسترخوان کو بچھا دیا کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَسْتَ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ سَائِرِ سَنَتِهِ، اگر کسی شخص نے محرم کی 10 تاریخ کو اپنا دسترخوان وسیع کیا تو اگلے محرم تک اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان کو وسیع رکھے گا. یہ بھی ایک شرعی حیثیت ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے. کہا کہ اگر کسی نے محرم کی 10 تاریخ کو من امر
यदहु अला रअस यतीम यौम आशूरा, अगर किसी ने मुहर्रम की 10 तारीख को किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो यूं समझ ले आदम की पूरी औलाद के यतीम बच्चों के सरों पर उसका हाथ फिर चुका है। और इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक रिवायत है सही मुस्लिम की, उसमें पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अगर किसी ने यतीम के सर पर हाथ फेरा, वो सही मुस्लिम की रिवायत, ये जुमला मोतरजा की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूं, मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करना है आपने। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अगर किसी ने हमदर्दी और मोहब्बत में किसी यतीम के सर पर खाली हाथ फेर लिया तो उसके हाथ के नीचे यतीम के जितने बाल आ गए हर बाल के बदले अल्लाह ताला उसको एक नेकी दे देता है। तो यहां इस इबारत के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं? समझाने वाला हमें क्या समझा रहा है कि जिसने मुहर्रम की 10 तारीख को किसी एक यतीम के सर पर हाथ फेर लिया तो यूं समझो आदम की पूरी औलाद के जो यतीम थे ना उनके सरों पर हाथ फेर दिया। और एक रिवायत मुहर्रम उल हराम की शरई हैसियत के बारे हमें यह भी सुनाई जाती है कि अगर किसी ने मन आदा मरीदन यौम आशूरा का अन्नमा आदा मर्दा बुल्द आदम कुल्लहुम, अगर किसी ने मुहर्रम की 10 तारीख को किसी एक मरीज की तीमारदारी की, किसी एक मरीज की तीमारदारी की तो उसको उतना सवाब मिलेगा जितना उसको सवाब मिलेगा जिसने आदम की औलाद के तमाम मरीजों की तीमारदारी की। ये बड़े इख्तिसार के साथ चंद रिवायतें मैंने आपके सामने पेश की हैं, तारीखी और शरई हैसियत, लेकिन इन तमाम रिवायतों को अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मौज़ूआत के अंदर जमा किया है और कहा है कि ये सारी की सारी रिवायतें मन घड़त है। ये जितनी रिवायतें मैंने आपको सुनाई हैं और मेरी उन रिवायात के सुनाने का अंदाज मुख्तलिफ था। मैंने ये नहीं कहा कि हदीस में आता है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, बल्कि मैंने अंदाज को तब्दील करके कुछ यूं कहा कि यह भी हमें सुनाया जाता है, यह बात भी हमारे सामने पेश की जाती है, यह बात भी सुनने में आती है, यह रिवायत भी हमें बताई जाती है, मुहर्रम हराम की तारीखी हैसियत कुछ यूं भी पेश की जाती है। यह मेरे जुमले का अंदाज था जिससे आपने पहले भी नोट कर लिया होगा कि मैं आपको किस बात की तरफ लेके जा रहा हूं और क्या नतीजा निकालना चाहता हूं। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने अपनी किताब अल मौज़ूआत के अंदर लिखा है, इनमें से कोई रिवायत भी नहीं जिसकी सनद सही हो। सारी की सारी रिवायतें मन घड़त है, बनाई हुई है। अक्सर रिवायतें इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि वो है जिनके अंदर एक रावी हबीब बिन हबीब है। हबीब बिन हबीब एक रावी है और जिसका पूरी जिंदगी में काम यही था कि बातें घड़ घड़ कर लोगों को कहता था कि अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया। अक्सर रिवायतों का रावी हबीब बिन हबीब। हां, अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ये भी फरमाते हैं बाद रिवायतें ऐसी हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मगर उन रिवायतों को मजबूत करने के लिए उन रुवात का, उन रावियों का हवाला दिया जाता है जो रुवात तो सिकात हैं, जो रावी तो पुख्ता हैं, जो रावी सच्चे हैं, उनके हवाले से बात की जाती है, हालांकि उन रुवात का इन रिवायतों के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं। जिस तरह कोई आदमी आपको कोई बात बताए और आप कहें कि ये किसने बात बताई, अब उसने आपके सामने किसी ऐसे बंदे का हवाला दिया जो आपकी निगाहों में मोतबदल है, जिस पर आपका मुकम्मल एतमाद है, जो ही आपने सुना अगर अच्छा उसने कहा तो फिर बात पुख्ता होगी। तो फरमाते हैं इसी तरह
بعض سچے راویوں کا حوالہ دے کر بھی روایتیں گھڑی گئی ہیں، جبکہ ان روات کا، ان راویوں کا ان روایتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایوب علیہ السلام صحت مند ہوئے، محرم کی 10 تاریخ فلاں ہوا، محرم کی 10 تاریخ۔ آدم علیہ السلام جنت میں گئے، محرم کی 10 تاریخ۔ جنت سے نکالے گئے 10 تاریخ۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ لہذا محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالی مجھے سچ سچ، حق حق، انصاف کے تقاضوں کے مطابق کھری باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تاریخی حیثیت بتا دی، یوم خلق السماوات والارض۔ اس کی تاریخ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اس محرم کی تاریخ ہوا ہے۔ اس کی حرمت کی تاریخ بھی اسی دن سے ہے، اسی دن سے یہ حرمت والا ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کتاب اللہ صرف قرآن کو نہیں کہتے، کتاب اللہ حدیث کو بھی کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے اگر قرآن کو کتاب اللہ کہیں گے اور حدیث کو کتاب اللہ سے نکال لیں گے تو قرآن تو یوں کہہ رہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں تو قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت کرو، یہ 12 مہینے کہاں ہیں؟ منکرین حدیث کا رد ہے اس آیت میں۔ یہ عقیدے کی بات تھی، یہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، تو قرآن کے اندر تو 12 مہینے کہیں نہیں ہے۔ یہاں ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، دینی مرکز ہے، اللہ اس کو قیامت تک قائم رکھے، اور اس کو آباد رکھنے والے عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، مشاورتی صورت میں جو بھی ان کو آباد کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو دنیا کے اندر بھی آباد فرما اور آخرت کی بھی اچھی زندگی عطا فرما۔ اس کے اندر علماء موجود ہیں، اہل علم بھی ہیں، حفاظ موجود ہیں۔ آپ پوچھیں کون سی وہ صورت ہے، کس صورت کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ان مہینوں کا ذکر ہے؟ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، یہ مہینے قرآن میں کہاں ہیں؟ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا وَمِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمْ، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حدیث کو جو نہیں مانتے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے تو وہ حرمت والے 4 مہینے قرآن سے دکھلائیں، کم از کم اتنا تو بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں، تاکہ قرآن کی اس آیت پر ہم نے عمل کرنا ہے نا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں کے اندر بالخصوص آپ نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ کب ہم اس پر عمل کریں گے؟ جب ہمیں حرمت والے مہینے معلوم ہوں گے۔ آئیے ہمیں قرآن سے وہ مہینے بتائیں تاکہ ہم اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کریں۔ نہ قرآن میں 12 مہینے ہیں، نہ قرآن میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، بلکہ ان دونوں کی وضاحت کہاں ملے گی؟ میں ان منکرین حدیث سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ، ڈکشنریاں موجود ہیں، لغات موجود ہیں، لغات کی کتابوں کے ذریعے، ڈکشنریوں کے ذریعے قرآن کے مفردات کا معنی دیکھا جائے گا۔ جو ڈکشنریاں معنی کریں گے اس کو ہم مانیں گے۔ آئیے اٹھاؤ ڈکشنریاں،
उनसे पूछो कि ये 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, इसका क्या माना करेंगे। ये माना तो वाज़ेह है, कौन बताएगा कि ये हुर्मत वाले महीने कौन से। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि हर फन की डिक्शनरी अलहदा होती है। मैं मिसाल दूं, लफ्ज़ साइंस ये इंग्लिश के लफ्ज है, लेकिन इंग्लिश की डिक्शनरी में इसका माना आपको नहीं मिलेगा। यह साइंस की डिक्शनरी मिलेगा कि साइंस किसको कहते हैं, साइंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, साइंस किसको कहते हैं, यह तारीफ आपको साइंस की डिक्शनरी मिलेगी। कुछ इंजीनियरिंग के अल्फाज होते हैं, इंजीनियरिंग की डिक्शनरी अलहदा है, तिजारत की डिक्शनरी अलहदा है, कॉमर्स की डिक्शनरी अलहदा है। हर फन की उस डिक्शनरी को देखेंगे तो माना मालूम होगा कुरान की डिक्शनरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस की डिक्शनरी पैगंबर इस्लाम की जबान है, आपकी हदीस है, आपकी सुन्नत है। इसके अलावा कहीं से आपको इसका माना नहीं मिलेगा। बहरहाल ये कर रहा था, इसकी तारीखी हैसियत यह है कि यह हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और इसकी हुर्मत उस दिन से है जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। और यह गलतफहमी जो मेरे आपके दिमाग में बिछाई जाती है उसको भी मैंने दूर कर दिया कि आदम से लेकर ये सारे अंबिया की पैदाइशें, इनकी वफातें, इनमें से किसी का कहीं जाना फिर निकलना आना, कोई कैद में जा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई किश्ती पे सवार हो रहा है, किश्ती से आ रहा है, कोई मछली के पेट में जा रहा है फिर वहां से निकल रहा है। ये सारे वाकयात उन अल्फाज के साथ मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो की थी, वो भी सारी सुना दी और उसकी तखरीज भी आपके सामने पेश कर दी है कि इनमें से कोई एक रिवायत भी सही नहीं है। ये सारी झूठी रहते मौजूआत हैं, मन घड़त हैं। दीन इस्लाम के साथ इन रिवायात का कोई ताल्लुक नहीं। हां, इसकी शरई हैसियत, तारीखी हैसियत बता चुका। इसकी शरई हैसियत अहादीस के औराक खोलने से हमारे सामने कुछ यूं आती है। सही मुस्लिम और बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि माह रमजान के रोजे जब फर्ज नहीं थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोजा रखा करते थे और अपनी उम्मत को भी आशूरा के रोजे रखने का हुक्म दिया। यह सिलसिला जारी और सारी रहा। सहाबा रोजा रखते थे, पैगंबर इस्लाम भी रोजा रखते थे और ये रोजा उस वक्त तक रखते रहे जब तक कि माह रमजान के रोजे फर्ज न हुए। जब माह रमजान के रोजे फर्ज हो गए उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दिल चाहे ये रोजा रखे, जिसका दिल चाहे न रखे। इख्तियार मिल गया। जब इख्तियार मिल गया तो बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, बाद सहाबा रोजा रखते थे और बाद नहीं रखते थे। पैगंबर इस्लाम ने इख्तियार दे दिया, जिसका दिल चाहे रखे और जिसका दिल चाहे ना रखे। जब इख्तियार मिल गया तो इसका मतलब यह है अब इसकी वो हैसियत नहीं जो पहले थी। हाँ, अलबत्ता हदीस में आता है एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की बस्ती में गए। यह खैबर यहूदियों का इलाका है। यहूदियों के इलाके में गए। यह खैबर का इलाका है जो रखा हुआ है और तू कोने में बड़ा शराब पी रहा है। तो सहाबा रोजा रखते थे, पैगंबर इस्लाम रोजा रखते थे, रोजे का हुक्म दिया, लेकिन इस रखने के बावजूद आपके इस अमल और हुक्म को फर्ज आज तक किसी ने नहीं कहा, इसलिए कि यह फर्जियत नहीं है।
आपका रोजा रखना ये उस रोजे की अफजलियत पे दलालत करता है, आपका हुक्म देना। मगर इसके अलावा भी पैगंबर इस्लाम ने हर पीर का रोजा रखा है, हर जुमरात का रखा है, हुक्म भी दिया है। और पैगंबर इस्लाम ने हर महीने में चांद की 13 और 14, 15 को ये 3 रोजे भी रखे हैं, रखने का हुक्म भी दिया है। आपके इस अमल और इस हुक्म के बावजूद ये रोजे फर्ज नहीं, इसी तरह मुहर्रम का रोजा ये भी फर्ज नहीं है। जिसका दिल चाहे रखे, जिसका दिल चाहे ना रखे। अलबत्ता वो हदीस जो मैंने आपको सुनाई है सही मुस्लिम के हवाले से कि पैगंबर इस्लाम से जब पूछा गया कि माह रमजान के बाद अफजल तरीन रोजे कौन से हैं, अफजल तरीन रोजा वो कौन सा है रमजान के अलावा, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया वो आशूरा का रोजा है, वो मुहर्रम का रोजा है, ये अफजल तरीन रोजा है। इसकी अफजलियत हमारे सामने वाज़ेह हो गई। रोजा रखना चाहिए और सहाबा रखते रहे। एक साल ऐसा भी आया कि सहाबा ने पैगंबर इस्लाम की खिदमत में दरखास्त की कि 10 मुहर्रम का रोजा हम भी रखते हैं, यहूदी भी रखते हैं, हम में और यहूदियों में कोई फर्क तो ना हुआ। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अगले साल हम 11 या 9 का भी रोजा रखेंगे। अब पैगंबर इस्लाम अगले साल आने से पहले इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैगंबर इस्लाम ना 9 का रोजा रख सके ना 11 का रख सके। अब इसमें कुछ इख्तिलाफ है। वो इख्तिलाफ ये है कि अब आया सिर्फ 9 का रखना है या 9 और 11 का रखना है, या 11 का रखना है, या 9 और 10 का रखना है, या 10 और 11 का रखना है। अब कौन सा रखना है? तो देखें, असल में जिस बुनियाद पर पैगंबर इस्लाम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा वो इल्लत हमारे सामने वाज़ेह हो गई। वो क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली। और सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं साम मूसा शुक्रन व नसूमुहु ताज़ीमन, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम का रोजा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रखा था और हम मुहर्रम का रोजा ताज़ीमन रखते हैं। तो शुक्र भी, शुक्राने के लिए जो रोजा था वो भी 10 मुहर्रम का था, और जो ताज़ीम के लिए था वो भी 10 का था। तो हकीकत जो है वो तो 10 की है। अगर उसको आपने हटा दिया, 9 की तो कोई हकीकत नहीं ना, 11 की तो कोई हकीकत नहीं ना शुक्र है ना ताज़ीम है। अब इस 11 को अगर आप मिलाएंगे तो इसमें यह हो जाएगा यहूदियों का 1 है, आपके 2 हैं, या आपने 9 को मिला लिया तो इसमें यह बात भी हो गई कि आपके 2 हैं, 9 और 10 हैं, और यहूदियों का 1 है। एक फर्क वाज़ेह हो गया। और इसके लिए मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत मौजूद है, अगरचे उस हदीस की सनद के अंदर कलाम है मगर इनकी मुअय्यदात है। पैगंबर इस्लाम का हुक्म मौजूद है जिसमें कलाम मौजूद है। वो ये है कि 9 को भी साथ मिला लो या 11 को साथ मिला लो, यानी 9 और 10 का रखो या 10 और 11 का रखो, यानी 2 रखने हैं ताकि यहूदियों का 1 हो जाए और तुम्हारे 2 हो जाए, यहूदियों की मुखालफत हो जाए। ये मुहर्रमुल हराम की एक तारीखी और शरई हैसियत थी जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। लेकिन आज मुसलमानों की निगाहों में, इनके दिमागों में मुहर्रमुल हराम की तारीखी और शरई हैसियत यह है, तारीखी हैसियत यह है कि करबला का वाकया पेश आया, सैयदना हुसैन शहीद हुए, यह इसकी तारीखी हैसियत है। इसकी शरई हैसियत क्या है? इन दिनों खूब सबीलें लगाओ, इमाम प्यासा शहीद हुआ तुम खूब खाओ, इमाम भूखा मरा तुमने खूब खाना है, इमाम प्यासा मरा तुमने खूब पीना है। यानी इमाम का अमल इन दिनों की प्यास है और भूख है, और तुम्हारा अमल इन दिनों में खाना और पीना होना चाहिए। यह तारीखी
اور شرعی حیثیت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور انہی دنوں میں بڑے بڑے علماء کرام کو ہم نے دیکھا بس یہ دن شروع ہو گئے اور کربلا کا واقعہ سر پر اٹھا لیا. کربلا میں کیا ہوا؟ کسی کا انداز تو ایسے ہے جیسے وہ شخص کونے میں بیٹھ کر وہ پورا نقشہ دیکھ رہا ہو. کیا ہو رہا ہے؟ دوپٹہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. ایک پوری کمیونٹی اس کے سامنے پورا ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، جو نہ تاریخ میں ملتا ہے نہ قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت ہے. یہ ایک کہانی کے طور پر لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. لوگ عجیب دیوانہ وار سر جھکائے سر ہلائے اس خطیب کے آگے بیٹھے نظر آتے ہیں. اور یہاں افسوس کی بات بھی یہ ہے، واقعہ کربلا کا ہوتا ہے، بات محرم کی چلتی ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں ان خلفائے راشدین کو جو کئی سال پہلے اس واقعے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. واقعہ کربلا کا گالیاں دی جاتی ہیں ابوبکر صدیق کو، واقعہ کربلا کا برا بھلا کہا جاتا ہے عمر بن خطاب کو. عجیب حیرت کی بات ہے، واقعہ کربلا کا برا بھلا کہا جاتا ہے سید عائشہ کو، امیر معاویہ کو. بھائیو، ان شیوخ ان ہستیوں کا اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس واقعے کے آڑ میں اس طرح کی توہین آمیز زبان استعمال کی جاتی ہے، حرکات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یہ اسلامی شعار نہیں، اسلام کے خلاف یہ گفتگو ہے جو آپ اس مسلمانوں کے شہر کے اندر اور ملک کے اندر گونجتی ہے اور سننے میں آتی ہے. عجیب بات ہے، ادھر تو کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیدنا حسین شہید ہوئے، یہ قربانیاں ہیں. ایک پہلو کیا ہے کہ ہماری تاریخ قربانیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ چیخو پکار بھی ہے، واہ ویلا بھی ہے. دشمن کو ہم دکھلا رہے ہیں کہ ایک شخص نے جو قربانی دی ابھی تک ہمارا رونا بند نہیں ہوا، ابھی تک ہمارا چیخنا بند نہیں ہوا. ہماری ایک قربانی ہمیں اتنا مشکل لگی، ہمارے اوپر اتنا گراں گزری کہ اس کو 1400 سال کے لگ بھگ عرصہ ہونے والا ہے، لیکن آج تک وہی ایک تکلیف، وہی رونا آج تک ہم سے جدا نہیں ہوا. یہ محرم کیا ہمارے آج کے اس دور کے اندر بالعموم مسلمانوں کے ذہن میں جب محرم کا لفظ آئے گا تو محرم کا معنی یہی ہوگا، محرم کی تاریخ بھی یہی ہوگی، محرم کی شرعی حیثیت بھی ہوگی، یہی کچھ ہوگا. کسی نے کیا کرنا ہے؟ محرم آ گیا، لباس تبدیل کر لیا. یہ ایک محرم کی تاریخی اور شرعی حیثیت ہے. لباس کالا، اور باقی بھی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے دیکھا نا کہ محرم کے مہینے میں سفید لباس، بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے محرم شروع ہوا اور ابھی تک آپ نے لباس کالا نہیں پہنا. اس نے کہا بھائی دل کالے ہونے چاہیے، لباس کالا ہو یا نہ ہو دل کالے ہونے چاہیے. لباس کالا دل کالے، یہ ایک اس کی شرعی حیثیت ہے جو آج ہمارے سامنے ہوتی ہے. اس کی شرعی حیثیت آج جلوس کی شکل میں ہے. اس کی شرعی حیثیت آج ان دنوں کے اندر کپڑے پھاڑنے کی صورت میں ہے، گریبان چاک کرنے کی صورت میں ہے، اپنے آپ کو چھریاں مارنے کی صورت میں ہے، چیخنے کی صورت میں ہے. عورتوں کی نگاہ میں کیا ہے؟ دوپٹے اتار دو، چیخو، شور مچاؤ، اور مچاتے مچاتے آخری دن جس وقت جس ٹائم پہ سیدنا حسین شہید ہوئے تھے اس ٹائم پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اب رونا بھی بند کر دینا ہے. جب تک وہ زندہ تھے یہ رو رہے ہیں کہ یہ امام زندہ کیوں ہے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، امام ابھی تک کیوں نہیں ملا، ابن زیاد کے ہزاریوں کا حملہ ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا. رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، چلانا بھی ہے. یہ یکم محرم سے سب کچھ شروع ہوگا. کب تک؟ 10
محرم تک, जब 10 मुहर्रम आ जाएगी, असर का वक्त होगा, खतीब कह रहा है ये वो वक्त है जिस वक्त इमाम मजलूम शहीद हुए. उस वक्त रोना भी बंद हो गया, चीखना भी बंद हो गया, कपड़े फाड़ना भी बंद हो गए, बल्कि दस्तरखान लग गया और बिरयानी खाना शुरू हो गए. 10 से पहले इमाम जिंदा ये रो रहे हैं, इमाम शहीद हुआ ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये खा और पी रहे हैं, इनके आगे बिरयानी है. भाइयों बात ये है, ये बात अपनी जगह पर है. मैंने जो कुछ आज आपके सामने पेश किया है वो ये है कि साल के 12 महीने हैं और ये तादाद उस वक्त से है जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं. उनके नाम लेकर मैंने आपको बता दिया. उन हुर्मत वाले महीनों में से पहला महीना मुहर्रमुल हराम का है. इसकी एक हैसियत है, इसकी एक अजमत है. अल्लाह के कुरान ने कहा फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, इनमें जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी. ज्यादती तो ज्यादती ही है, गुनाह तो गुनाह है, लेकिन इन महीनों में करोगे तो गुनाह ज्यादा मिलेगा, तुम्हें नुकसान ज्यादा मिलेगा. हाँ, इसके बरअक्स अगर इन महीनों में नेकियां करोगे तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा. जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, किताल नहीं करना, लड़ना नहीं. लेकिन अगर इन महीनों में भी तुमसे कोई लड़े तो फिर तुमने भी जवाबी कार्रवाई करनी है, फिर तुमने जवाबी कार्रवाई करनी है. पैगंबर इस्लाम 7 हिजरी को जब उमरा करने के लिए जा रहे थे तो बाद सहाबा ये कह रहे थे कि ये ज़ुल्क़ादा का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है. पिछले साल हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने रोक लिया, हमें उमरा नहीं करने दिया और वादा किया कि अगले साल आ जाना. अब उनके वादे के मुताबिक इस साल हम उमरा करने के लिए तो जा रहे हैं. महीना ज़ुल्क़ादा का है, ये महीना हुर्मत वाला है. अगर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी तो चूंकि हुर्मत वाले महीने के अंदर तो लड़ना नहीं, क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका हल कर दिया, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, कि देखो ये महीने हुर्मत वाले हैं, इनमें तुमने ज्यादती नहीं करनी, तुमने इब्तिदा नहीं करनी, लेकिन अगर कोई इब्तिदा करेगा तो फिर तुमने जवाबी कार्रवाई करनी है. इसलिए यहां भी कहा वकातिलुल मुशरिकीन काफ़ा कमा युकातिलूनकुम काफ़ा, कि मुशरिकीन के साथ तुमने भी किताल करना है, जिहाद करना है, लड़ाई करनी है, जैसा कि वो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, तुम्हारे साथ लड़ते हैं. और इसमें अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह कर दिया. हालांकि अल्लाह ने कहा वमन युअज़्ज़िम हुर्मातिल्लाह, जो अल्लाह ताला की हुर्मात की ताज़ीम करेगा, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इनकी भी ताज़ीम करेगा, इनकी भी इज्जत करेगा, तो अल्लाह के हां उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है. तो क्या यहां अगर इन्होंने कार्रवाई की और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो क्या हमें सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या अल्लाह का डर क्या हमारे दिलों से निकल गया कि नहीं? फरमाया नहीं, वालमू, तुम्हें मालूम होना चाहिए अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, ये काम भी तुम्हारा तकवे के अंदर है, इसको भी तकवा कहते हैं, और मुत्तकीन के साथ अल्लाह की इमदाद होती है. ये चंद बातें थी, बड़ी इख्तिसार के साथ आपके सामने अपनी गुजारिशात को पेश किया है. अल्लाह ताला उन साथियों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने मुझे गुजारिशात का मौका दिया. आप साथियों को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे. दूर दराज का सफर तय करके आप तशरीफ लाए और दिलजमी के साथ, तवज्जो के साथ एक तालिब इल्म की गुफ्तगू को सुनते रहे. आप से यही दरखास्त है कि जो भी आपके सामने बात होती है उसको सुने और उसकी तहकीक करें. ये वाकयात इस तरह भी हमें सुनने में आते हैं, हमारे यहां भी इस तरह के वाकयात आते हैं. अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद हुए, फुला ये हुए, फुला ये हुए, दस्तरखान को वसी करो. दस्तरखान हमारे यहां भी बाज़ अफराद वसी करते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत को बड़े संजीदा जुमलों में आपके सामने पेश कर दिया है. लिहाजा
آپ نے آنکھیں کھولنی ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے تکلیف سے بچا لیا ہے، تو تکلیف سے جب بچا لیا ہے، جب ائمہ کی تقلید نہیں کرتے تو ان مولویوں کی ہم نے کیا تقلید کرنی ہے؟ ان سے تو کہیں زیادہ مقام ہے امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب ہم دین اسلام کے مقابلے میں ان کی تقلید نہیں کرتے تو آج کے کسی مفتی اور امام کی ہم نے کیا تقلید کرنی ہے؟ لہذا آپ کیا کرتے تھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کی برادری کیا کرتی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بات واضح ہو گئی، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کیا ہے، لہذا اس دلائل کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔